ہر وقت تصور میں مدینے کی کریو، پھر یاد محمد کی میرے دل میں بسیو۔ کاش مجھے موت مدینے میں یوں آئے، کاش مجھے موت مدینے میں یوں آئے، قدموں میں تیرے سر او میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر او میری روح چلی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، دل و دلوری چلی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ سارے محترم اور میرے ہم مکتب ہمیشہ ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان صدیق اکبر کی شان ہے۔ سامعین گرامی، پورے صحابہ میں سب سے اعلیٰ، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا رفیق، مصطفیٰ کا محافظ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دنیا میں شہید بہت ہیں، بہادر بہت ہیں، مہندس بہت ہیں، عالم بہت ہیں، مفتی بہت ہیں، لیکن صدیق ایک ہے۔ خدا کی قسم، حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، حضرت عمر ابو بکر کے خلیفہ ہیں، پیغمبر کا خلیفہ تو صرف صدیق ہے، جس کا لقب خلیفۃ الرسول بنا۔ صدیق وہ آدمی ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا پر میرا احسان ہے، صدیق کا مجھ پر احسان ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابوبکر میں بڑا فرق ہے۔ حضرت علی کے گھر کو پیغمبر نے آباد کیا، پیغمبر کے ہڈے کو صدیق نے آباد کیا۔ حضرت علی داماد ہیں تو ابوبکر فصل ہے۔ نبی سچا تھا تو ابوبکر صدیق بن گیا، نبی عادل تھا تو عمر عادل بن گیا، نبی سخی تھا تو عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی بہادر تھا تو حضرت علی حیدر کرار بن گئے۔ حضرت عمر بھی بہادر تھے، لیکن صدیق ایک ہے۔ صدیق نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق
أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي خلق تبارك الذي خلق تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں تقریر کا عنوان سورۃ الملک کے بارے ہے. سورۃ الملک عربی زبان میں بادشاہی کو کہتے ہیں. اس سورۃ کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی بادشاہی اپنے ہاتھوں میں لی ہے. اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ الملک رکھا گیا. سورۃ الملک کی بہت سی فضیلت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیاتوں والی سورت پڑھنے والے کی بخشش کرے گی اور اس کی بخشش ہو جائے گی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک وہ سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الملک اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکتی ہے اور اللہ اور اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب نہیں آتا اور اس کو قبر سے بھی بچاتی ہے. وما علینا الا البلاغ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سلام اور میرے ہم مکتب ہمیشہ ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں تقریر کا عنوان نماز کی فضیلت. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے کیا اس کے بدن پر مہر رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بدن پر باقی ذرا سی بھی مہر نہیں رہے گی. اور ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال فاضل عبادت کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ.
شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي كما قال عليه الصلاه والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر كما قال عليه الصلاه والسلام. جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے. حضور علیہ السلام ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے، ایک بدگنا کوہ کا شکار کر کے لے گیا. اس نے حضور کے سامنے اس کوہ کی رسی کو کھول دیا. کوہ مری ہوئی ہے، مرا ہوا انسان نہیں بولتا تو کوہ کیا بولتی؟ تو بدو کہنے لگا، جو شکار کر کے لے کے آیا تھا، وہ کہنے لگا اگر یہ کوہ اقرار کر دے، آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. تو حضور نے کوہ کو آواز دی، یا زب، یا زب کا عربی کے اندر زب کہتے ہیں کوہ کو. تو حضور نے فرمایا یا زب. کوہ نے پہلے آنکھیں کھولی، پھر نعرہ لگایا کہ میرے باغ جاگ اٹھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی. تو وہ سے حضور نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا رب وہ ہے جس کی سلطنت آسمانوں کے اندر بھی ہے، جس کی بادشاہی زمینوں پر بھی ہے. تو حضور نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ آخری پیغمبر ہیں. کو نے بھی جس طرح رسول ہونے کی گواہی دی، اسی طرح آخری نبی خاتم النبیین ہونے کی بھی گواہی دی. تو وہ نے اگلا جملہ بھی کہا، جو آپ کی مانے وہ کامیاب، جو آپ کی نہ مانے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو. تو عقیدہ ختم نبوت یہ بہت ضروری ہے. جس طرح حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. حضور نے فرمایا نبی آتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اپنا کام مکمل کیا، چلے گئے. حضرت شیسا علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، چلے گئے. نوح علیہ السلام آئے، لیکن حضور نے فرمایا ایک محل وہ مکمل تیار ہو گیا، میں آخری اینٹ ہوں. ایک محل کے اندر صرف آخری اینٹ باقی ہے، یعنی وہ اس آخری اینٹ کے ساتھ وہ محل مکمل ہو جائے گا. اللہ نے مجھے وہ آخری اینٹ بنا کے بھیجا، میں نے اس محل کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں. ہاں میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے. اور آپ نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی ہے کوئی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ میرے بعد عمر نبی ہوتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. تو عقیدہ ختم نبوت کو الحمدللہ ایک وقت تھا قادیانیوں کو کھلی اجازت تھی اپنی تبلیغ کرنے کی، لیکن علماء کرام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان طالب علموں کو جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. ایک ٹرین کے اندر 10,000 بچوں کو شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آدھی زندگی ریل میں گزری اور آدھی زندگی میری جیل میں گزری عقیدہ ختم نبوت کی خاطر. ہمارے پیر و مرشد خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ساری زندگی اپنی ختم نبوت کی خاطر گزاری. علماء کرام نے قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے وقت کی قربانی دی. اب عقیدہ ختم نبوت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا اور انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی جس طرح ہم نیا مکان بنائے نا، نیا گھر بنائے تو اوپر بسم اللہ لکھ دیتے ہیں یا ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں. قادیانیوں کو یہ اجازت نہیں ہے، نہ اپنے گھر کے باہر وہ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں یا نہ ماشاءاللہ لکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ محمد سے مراد معاذ اللہ وہ قادیانی کو مراد لیتے ہیں. اگر وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو قادیانی پر، مرزا قادیانی پر لعنت کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کریں گے، پھر وہ مسلمان ہوں گے. پہلے تو یہ ڈر تھا، یہ جو ابھی کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر مبارک ثانی کیس، اس کے اندر پہلے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا تھا، اس کے حق میں فیصلہ آ گیا. الحمدللہ ہمارے علماء کرام
جس طرح پہلے انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اس دفعہ پھر کہتے ملت اسلامیہ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ فرما رہے تھے کہ میری 72 سال زندگی ہو چکی ہے، لیکن پہلی دفعہ آج سپریم کورٹ کے اندر میں پیش ہوا، اور پیش بھی اس وجہ سے ہوا عقیدہ ختم نبوت کی خاطر پیش ہوا۔ تو الحمدللہ اس کیس کے اندر انہوں نے نظر ثانی درخواست پیش کی، اور وہاں پر مسلمانوں کے حق کے اندر فیصلہ آیا۔ چیف جسٹس نے کہا اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان شمار کرنا چاہتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کریں، مرزا قادیانی پر لعنت کریں، پھر آپ مسلمان قرار دیے جائیں گے، ورنہ آپ غیر مسلم ہیں۔ مسلمانوں کے حق کے اندر یہ فیصلہ ہوا، اور کل پورے ملک کے اندر یوم تشکر منایا گیا۔ مسلمان گھی مہنگا ہو جائے برداشت کر لیتے ہیں، چینی مہنگی کر دی جائے برداشت ہو جاتا ہے، پیٹرول مہنگا ہو جائے برداشت ہو جاتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت نہ ہو، یہ ہماری زندگی بھی کسی کام کی نہیں۔ آپ یہ حساب لگا لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کے اندر آپ کتنے غزوات کے اندر شریک ہوئے، کتنے صحابہ کے آپ نے لشکر روانہ کیے، لیکن حضور کے دور کے اندر صرف 259 مسلمان شہید ہوئے۔ اتنا بڑا انقلاب آیا، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، ایسے لوگوں کو دل بدل گئے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ایسے لوگوں کے دل بدل گئے، صرف 259 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن جو جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، ایک ہی جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن کے اندر بدری صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ۔ ادھر پوری جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، تقریباً حضور نے 27 غزوات کے اندر خود حضور نے شرکت کی ہے۔ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی 259 مسلمان شہید ہوئے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ایک ہی جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن کے اندر 700 جو تھے وہ قاری حضرات تھے، حافظ قرآن تھے، جو اس جنگ کے اندر شہید کیے گئے۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اور وحشی نے مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ چناب نگر کے اندر جائیں، جس طرح الحمدللہ ہم نے بھی وہ کورس کیا، آپ بھی حفظ کرنے کے بعد، ناظرہ پڑھنے کے بعد، میٹرک کرنے کے بعد آپ وہاں پر جائیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے۔ اس بار اس کو پڑھنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر ہم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر آپ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں قیامت کے دن لازماً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو شفاعت نصیب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے حوض کوثر آپ کو نصیب ہو۔ تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر کام کرنا، اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔